اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہے 1441 ہجری، 29 اپریل سن 2020 اور منگل کا دن ہے، بدھ کا دن ہے اور دن 11:30 بجے کا وقت ہے۔ رمضان المبارک جو ہی طلوع ہوتا ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کی نوید سناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریوں کا پیغام لے کر یہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے۔ لیکن اس ماہ مقدس کے اندر، بر صغیر کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر بالعموم ایک مسئلہ اٹھ جاتا ہے کہ یہ جو نماز تراویح ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ آیا 8 رکعت پڑھنی چاہیے یا 20 رکعت پڑھنی چاہیے؟ اب جو 20 رکعت پڑھتا ہے سنت کے اوپر چلنے والا وہ ہے، حدیث کے اوپر عمل کرنے والا وہ ہے، یا جو 8 رکعت پڑھتا ہے سنت کے اوپر وہ عامل ہے؟ اور آج تک اس کے اوپر اتفاق بھی نہیں ہو سکا، یعنی اس طرح اتفاق نہیں ہوا کہ جو لوگ 8 پڑھتے ہیں وہ 8 کے بعد 20 پڑھیں گے، انہوں نے بات مان لی، یا جو لوگ 20 پڑھتے ہیں وہ 8 کے اوپر آ گئے، کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ تو آج مختصر سی نشست کے اندر میں آپ کو اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو سناتا ہوں اور اتفاق کا بھی ایک پہلو میں انشاءاللہ تعالی ذکر کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ عطا کر دے۔ سب سے پہلے میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جو لوگ نماز تراویح 8 رکعت تسلیم کرتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے اور ان کی دلیل کی کمزوری کیا ہے، اس کے بعد پھر 20 رکعت کی طرف آئیں گے، پھر آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ جا کر ایک بات میں اپنی طرف سے کروں گا۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز تراویح 8 رکعت ہیں، ان کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ ہے بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اس وقت بخاری شریف میری آنکھوں کے سامنے، میں آپ کو سناتا ہوں، بلکہ پوری سند ہی پڑھ دیتا ہوں۔ قال حدثنا اسماعیل حدثنا مالک عن سید المقبری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس سے پوچھتے ہیں کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز رمضان کے اندر کیسی تھی؟ فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ وہ فرماتے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت ادا فرماتے تھے، جس میں سے 8 جو رکعت ہوتی تھی وہ نماز کی ہوتی تھی، باقی 3 رکعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطر کی ادا فرماتے تھے۔ اب اس روایت سے وہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز کتنی ہے؟ 8 رکعتیں۔ دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ اس روایت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ثابت نہیں ہوتی، نماز تراویح 8 رکعت ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اس یہاں پر جس نماز کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ذکر کیا ہے، تو وہ نماز وہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر بھی اور غیر رمضان کے اندر بھی ادا فرماتے تھے، یہ اس کا ذکر ہے۔ اور رمضان المبارک تراویح کی جو نماز ہے وہ فقط رمضان المبارک کے اندر ادا کی جاتی ہے، غیر رمضان کے اندر ادا نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پر اس سے یہ ثابت ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر نماز تراویح کا ذکر ہے، نماز تراویح کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام اللیل کے متعلق سوال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت کتنی نمازیں ادا فرماتے تھے، کیسی نماز ادا فرماتے تھے، قیام اللیل کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم نماز ادا فرماتے ہیں وہ جماعت کے ساتھ ادا فرماتے ہیں، مسجد کے اندر جو 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو نماز ہے، یہ جو نماز جس کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذکر فرما رہے ہیں، یہ جماعت کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اب غیر رمضان میں تو جماعت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نماز ادا نہیں فرمائی، یعنی نفلی جو نماز ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے سوا ادا نہیں فرمائی جماعت کے ساتھ۔ لہٰذا یہ سوال کس کے متعلق ہے؟ یہ سوال تہجد کے متعلق ہے۔ اور اس کی وجہ یہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں۔ آپ سیاہ ستہ سمیت جتنی بھی محدثین کی کتابیں ہیں حدیث کے اوپر، آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ تمام محدثین نے اس روایت کو قیام اللیل کے اندر ذکر کیا ہے۔
تمام محدثین نے اس روایت کو قیام اللیل کے اندر ذکر کیا. محدثین کا ایک قاعدہ ہے, میں آپ کو یہ بھی ایک اصول کی طرف بھی رہنمائی کر دیتا ہوں کہ یہ جو سرخی باندھتے ہیں نا, ایڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں, جو ایڈنگ اوپر باندھتے ہیں نا حدیث پاک, محدثین حدیث پاک کی کتابوں کے اندر باب جو قائم کرتے ہیں, یہ جو باب جو سرخی ہوتی ہے, ایڈنگ ہوتی ہے نا, بورڈ ہوتا ہے, یہ جو بورڈ اوپر لگاتے ہیں سائن بورڈ, تو یہ محدثین کے مسلک اور مشرب کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی اوپر ایک بورڈ قائم کرتی ہے, یعنی حدیث پاک سے جو وہ فقہ سمجھتے ہیں اس فقہ کو اوپر ایڈنگ بنا دیتے ہیں, اس کے نیچے پھر اس کے متعلق وہ حدیث پاک لاتے ہیں. اب آپ پوری سیاست کو اٹھا کے دیکھیں جن میں بخاری شریف ہے, صحیح مسلم ہے, جامع ترمذی ہے, ابو داؤد شریف ہے, اسی طریقے سے سنن نسائی ہے, ابن ماجہ ہے, اس کو اٹھا کے دیکھیں, مشکات شریف کو اٹھا کے دیکھیں, ریاض الصالحین کو اٹھا کے دیکھیں, صحیح ابن حبان کو اٹھا کے دیکھیں, مجمع الزوائد کو اٹھا کے دیکھیں, سنن کبریٰ امام بہقی کے اٹھا کر دیکھیں, جمع الفوائد اٹھا کر دیکھیں, امام مروزی کے قیام اللیل اٹھا کے دیکھیں, ان سب کتابوں کے اندر محدثین نے اس حدیث پاک کو قیام اللیل کے تحت ذکر کیا ہے. تو پتہ چلا محدثین نے اس حدیث پاک سے نماز تراویح نہیں سمجھی, بلکہ کیا سمجھا ہے, قیام اللیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کو نماز کو سمجھا ہے, لہذا اس کو قیام اللیل کے اندر لے کر آئے. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے اس کو کیوں ذکر کیا, قیام اللیل کے اندر ذکر نہیں کیا بلکہ رمضان کے چیپٹر میں ذکر کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حدیث پاک کے اندر معمولی سی مشابہت بھی باپ کے ساتھ اگر ہو جائے تو اس حدیث پاک کو اس مقام کے اوپر ذکر کر دیتے ہیں. حدیث پاک کے ساتھ, اس باب کے ساتھ حدیث پاک کو معمولی سی مشابہت بھی ہو تو اس حدیث پاک کو اس باب کے اندر وہ ذکر کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک تقریباً 12 مرتبہ ذکر ہوئی ہے, 14 مرتبہ ذکر ہوئی ہے, کہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو معمولی سی مشابہت نظر آتی ہے تو اس حدیث پاک کو اس مقام کے اوپر انٹر کر دیتے ہیں, داخل کر دیتے ہیں. ورنہ اگر اس قاعدے کو نہ دیکھا جائے تو پھر مکمل باب کے ساتھ ہر حدیث پاک کی آپ مشابہت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ بخاری شریف کو دے ہی نہیں سکتے. یعنی جو حدیث پاک ہیں ان کی مطابقت آپ باب کے ساتھ اگر یہ اصول نہ رکھا جائے تو آپ بیان کر ہی نہیں سکتے, پھر یہ قرض رہ جائے گا پوری امت کے اوپر. اور ہے امام ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بات کلیئر کر دوں کہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو قیام اللیل کے تحت اس لیے رمضان کے چیپٹر میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر ایک مشابہت ہے. مشابہت کیا ہے کہ یہ جو نماز تراویح کی یہ دونوں مقام کے اوپر ادا کی جاتی ہے, یہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے اندر ادا کی جاتی ہے, صرف اور صرف اس لیے آپ اس کو قیام اللیل کے اندر بھی لے کر آئیں, کتاب التہجد کے اندر بھی. اور اس مقام کے اوپر اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ رمضان المبارک کے اندر تہجد کی جو نماز ہے یہ رمضان المبارک کے اندر بھی ادا کی جاتی ہے. یعنی تہجد کی جو نماز ہے یہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کے اندر ادا کی جاتی ہے. چونکہ رمضان کے اندر بھی ادا کی جاتی ہے لہذا رمضان والے چیپٹر کے اندر بھی امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر کر دیا, اور دوسرے مقام کے اوپر کتاب التہجد کے اندر بھی اس کو ذکر کر دیا. ٹھیک ہے, اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس حدیث پاک اس حدیث پاک کے اندر جو ذکر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بزرگوں نے پوچھا ہے, حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے تو تہجد کے متعلق پوچھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تہجد کے متعلق پوچھا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعات ادا فرماتے تھے, جن میں 8 تہجد کی نماز ہوتی تھی 8 رکعتیں, اور 3 جو رکعتیں ہوتی تھی تو وہ کس کی ہوتی تھی, وہ وتر کی ہوتی تھی. اب دوسری ایک روایت طبرانی شریف کی پیش کرتے ہیں. تو طبرانی شریف کی جو روایت ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ضعیف ہے اور متروک ہے. اب چونکہ یہ ویڈیو طویل ہو جائے گی, میں طویل گفتگو کرنا نہیں چاہتا, پھر اتنی لمبی ویڈیو دیکھتا کوئی نہیں ہے. ورنہ اس حدیث پاک کے جتنے بھی راوی ہیں تو محدثین نے یہ جو کتاب ہے نا اسماء الرجال کی جتنی بھی کتب ہے تو ان کے اوپر سخت جرح ہے, وہ مجروح راوی ہیں سارے, ان کے اوپر محدثین نے سخت جرح کی ہے. تو وقت کی کمی کے باعث میں اس جرح کو آپ کے سامنے ذکر نہیں کرتا, صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ جو طبرانی شریف کی روایت آپ پیش کرتے ہیں تو وہ طبرانی شریف کی روایت متروک ہے اور انتہائی ضعیف روایت ہے, اور صحیح اور حسن کے مقابلے میں ان روایات کو کبھی بھی نہیں لیا جاتا اصول محدثین کے تحت. تیسری روایت ذکر کرتے ہیں موطا امام مالک کی. موطا امام مالک کے اندر حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کے کیا کریں, 11 رکعتیں فرمائیں, 11 رکعتیں پڑھائیں. تو وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم دے دیا تھا کہ آپ 11 رکعتیں فرمائیں, لہٰذا 11 رکعتیں پڑھائیں. تو اب 11 رکعتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 8 رکعت تراویح کی ہو گئی اور 3 رکعت وتر کی ہو گئی. تو دوستو یہ روایت مضطرب ہے,
مضطرب ہے، کیونکہ اس کے راوی کون ہے؟ محمد ابن یوسف، محمد ابن یوسف۔ محمد ابن یوسف سے موطا امام مالک نے 11 رکعتیں ذکر کی ہیں۔ قیام اللیل کے اندر امام مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی محمد ابن یوسف سے 13 رکعتیں ذکر کی ہیں، اور مصنف عبد الرزاق نے، امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مصنف کے اندر اسی محمد ابن یوسف سے 21 رکعتیں ذکر کی ہیں۔ تو یہ روایت مضطرب ہوئی، کیا ہوئی؟ مضطرب ہوئی۔ لہذا حسن درجے اور صحیح درجے کی جو روایات ہیں ان کے مقابلے میں کبھی بھی مضطرب روایت کو نہیں لایا جاتا۔ تو یہ روایت جو موطا امام مالک کی، یہ مضطرب ہوئی، اور دوسری جو روایت ہے طبرانی شریف کی وہ ضعیف ہے اور متروک ہے، اور تیسری روایت جو بخاری شریف کی ہے مشہور، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے، تو اس کا جو جواب بنتا تھا وہ بھی میں نے آپ کو دے دیا۔ تو یہ ان لوگوں کے مشہور اعتراضات ہیں جن کا میں نے مختصراً ذکر کیا۔ اب آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول مبارک تھا، اس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی رکعتیں ادا فرمائی تھیں۔ تو دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند عبد ابن حمید کے اندر موجود ہے، السنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے اندر 20 رکعتیں ادا فرمائی ہیں۔ کتنی رکعتیں ادا فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ 20 رکعتیں۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ دوسری روایت تاریخ جرجان کے اندر امام سامی کی، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر نکلے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 فرض، 20 تراویح اور 3 وتر ہمیں پڑھائے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تاریخ جرجان اور السنن الکبریٰ، مسند ابن حمید اور مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں دور فاروقی کے اندر، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضرت عمر نے حکم دیا کہ آپ کیا کریں؟ 20 رکعت لوگوں کو پڑھائیں۔ یہ روایت کہاں پر ہے؟ یہ مسند احمد ابن منی کی روایت ہے، اور غیر مقلدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو مسند احمد ابن منی کی روایت ہے، تو یہ بغیر سند کے، یعنی مسند کے اندر یہ روایت تو موجود ہے لیکن بغیر سند کے۔ اس کا جواب یہ کہ یہ امام مقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی المختارہ کے اندر، یعنی یہ روایت الاحادیث المختارہ، امام ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، مسند احمد ابن منی والی، لہٰذا آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر پوری سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر امام ابن تیمیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ابی ابن کعب نے رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت نمازیں ادا فرمائیں، 20 رکعت لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور وہاں پر سارے انصار اور مہاجرین موجود ہوتے تھے۔ تو انصار اور مہاجرین کی موجودگی کے اندر ابی ابن کعب کا 20 رکعت پڑھانا اور تمام صحابہ کا اس کے اوپر اتفاق کرنا، کسی کا اختلاف نہ کرنا، اس کے اجماع کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ روایت مسند ابن الجوہد کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ صحابہ پاک 20 رکعت ہی تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یزید ابن رومان کہتے ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے یزید ابن رومان سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 رکعت کا حکم دیا، جس میں 20 رکعت تراویح کی ہوتی تھی، 3 وتر ہوتے تھے۔ اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ یزید ابن رومان نے تو حضرت عمر سے ملاقات ہی نہیں کی، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خیر القرون کا جو انقطاع ہے اور جو احصال حدیث کے اندر، یعنی حدیث مرسل اور حدیث منقطع، جو خیر القرون سے جن کا تعلق ہو، تو محدثین اس کو قبول کرتے ہیں، بالخصوص مالکی اور احناف کے نزدیک تو قبول ہی قبول ہے، لہذا انقطاع اور ارسال ہمیں نقصان نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبدالعزیز ابن رفیع راوی وہ فرماتے ہیں ابی ابن کعب لوگوں کو 20 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ پاک کتنی رکعتیں ادا فرماتے تھے؟ تراویح کی 20 رکعت ادا فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت کس کا دور ہوا؟ یہ حضرت عمر فاروق کا دور ہوا۔ اب آئیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک کی طرف۔ السنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عثمان کے دور کے اندر 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، اور جب صحابہ تھک جاتے تھے تو لاٹھیوں سے ٹیک لگاتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت مولا علی المرتضیٰ کا دور آیا، مسند زید میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے اپنے جو امام صاحب تھے، مسند زید کی یہ روایت ہے، امام صاحب تھے، ان کو کتنی رکعتوں کو حکم دیا؟ فرماتے ہیں 23 رکعت، 20 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت وتر کی۔ یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ اپنے امام کو حکم دیا کرتے تھے، یہ مسند زید کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔
آگے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام اللیل امام مروزی کی، اس کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 20 رکعت اور 3 وتر ہمیں پڑھاتے تھے۔ قیام اللیل کے اندر امام مروزی نے اس روایت کو نقل کیا۔ اب اس کے سوا بہت سارے محدثین کے صحابہ کے میں اقوال چھوڑتا ہوں، اب مختصراً انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مرکات کے اندر لکھتے ہیں اجمع الصحابۃ علی ان التراویح اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعۃ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر اجماع ہو چکا ہے کہ صحابہ پاک 20 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تراویح کی نماز کتنی پڑھا کرتے تھے؟ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے مرکات کے اندر اجماع نقل کیا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے دیکھیں جامع ترمذی شریف، آپ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا موقف یہ کہ نماز تراویح 20 رکعت ہیں۔ امام قاسانی نے بھی اجماع کا دعویٰ کیا۔ امام قاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے البداء والثناء کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اجماع ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے کتاب الاذکار کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں علماء کا 20 کے اوپر اتفاق ہے۔ اس کے سوا جو بلاد اسلامیہ یعنی اسلامی ممالک ہیں تو یہ اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ آپ مکہ شریف کے اندر نیل الاوتار کو اٹھا کے دیکھیں کہ مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ 20 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا قول جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں میں نے بھی اپنے شہر کے اندر لوگوں کو 20 رکعت نماز ہی پڑھتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مدینہ منورہ کے اندر آئے مکہ کو چھوڑ کر، تو حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن ملیکہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے۔ اس طریقے سے داؤد ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں عمر بن عبدالعزیز اور ابان ابن عثمان کے دور میں لوگوں کو 36 رکعت تراویح پڑھتے دیکھا ہے۔ اور امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں 36 کا مطلب اس طرح ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے اس طرح تعبیر کیا، آپ فرماتے ہیں کہ 36 اس طرح ہو جاتی تھی کہ چونکہ مکہ والے اس طرح کرتے تھے کہ 4 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، آرام کرتے تھے نا۔ امام ابن حجر نے بھی فتح الباری کے اندر لکھا کہ اس نماز کو تراویح اس لیے کہتے تھے کہ 4 رکعت پڑھ کے پھر آرام ترویح، اس کو ترویح کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو تراویح اس نماز کو کہتے ہیں۔ تو وہ 4 رکعت پڑھ کے آرام کرتے تھے، تو اس طرح کہ پھر وہ کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے۔ تو یہ مدینہ شریف کے اندر تو اب کعبہ شریف نہیں ہے، تو انہوں نے مکہ والوں کی مشابہت کے طور پر کہ چونکہ وہ طواف کر لیتے ہیں لہذا اس طرح کرتے ہیں کہ یہ 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد 4 رکعت نوافل کے طور پر ادا کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی رکعتیں کتنی بن جاتی تھیں؟ 36 بن جاتی تھی۔ اسی طرح کوفہ میں، بصرہ میں 20 رکعتیں، کوفہ کے اندر بھی 20 پڑھی جاتی تھی۔ یہ میرے پاس سارے دلائل موجود ہیں، صرف میں اختصار کی وجہ سے، طوالت کے ڈر کی وجہ سے میں اس کو ذکر نہیں کرتا۔ کوفہ میں، بصرہ میں بھی 20 رکعتیں ادا فرمائی جاتی تھیں۔ اس طریقے سے آپ مشائخ میں سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی احیاء العلوم کو اٹھا کے دیکھیں۔ اس طریقے سے امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی میزان الکبریٰ کو اٹھا کے دیکھیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آپ غنیت الطالبین کو اٹھا کے دیکھیں کہ آپ بھی اسی کے قائل ہیں کہ فرماتے ہیں کہ نماز تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعتیں۔ تو ان ساری گفتگو کا خلاصہ دوستو یہ نکلا کہ افضل اعلیٰ طریقہ کیا ہے کہ 20 رکعت تراویح باجماعت سنت کے ساتھ ادا کی جائے، سنت باجماعت نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ روایت سنن ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں اور میں اللہ کا رسول تمہارے اوپر قیام کو، کس کو؟ قیام کو سنت قرار دیتا ہوں۔ میری بات آپ اسی طریقے سے بعض صحابہ پاک سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ترغیب دلایا کرتے تھے، حکم نہیں دیا کرتے تھے، یعنی حکماً ہمیں نماز تراویح پڑھنے کا ارشاد نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر آپ کا یہ خطبہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان بھیجا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سایہ فگن کیا ہے، تو اس کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے نا نوافل، یہ نفلی نماز، اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے تو جا کر بستر کے اوپر آرام کرے۔ اور وہ جو بخاری شریف کی روایت ہے نا، مشہور روایت ہے کہ جس میں وہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن قاری، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب آپ یوں سمجھ لیں، احتساب کہتے ہیں اخلاص کو، یعنی جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ
رمضان شریف کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا قال فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ معاملہ اسی طرح رہا. ٹھیک ہے. ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے کے اندر بھی یہ معاملہ اسی طرح ہی رہا. ٹھیک ہے نا. من خلافت عمر صدر من خلافت عمر، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب زمانہ آیا تو آپ کے ابتدائی زمانہ، یعنی جو ابتدائی آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، یہ معاملہ اسی طرح رہا. تو ایک دن پھر اس طرح ہوا کہ عبد الرحمن ابن قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال خرجت مع عمر بن الخطاب لیلۃ فی رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزان متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط. فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ اکیلے اکیلے نماز ادا فرما رہے تھے، میں عمر کے ساتھ تھا، مسجد کی طرف ہم نکلے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ اکیلے اکیلے نماز ادا فرما رہے تھے اور بعض لوگ کیا کر رہے تھے کہ جماعت کے ساتھ ادا فرما. فقال عمر انی ارا لو اجتمعت هؤلاء على قارئ واحد، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو ایک قاری کے اوپر اکٹھا کر دوں. لکان ہم ثم اچھا ثم عزم فجمعهم، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کا ارادہ پکا کر لیا تو پھر کیا کیا کہ ان کو جمع کر دیا. کس کے اوپر؟ علی ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب کی امامت کے اوپر. یعنی ابی ابن کعب کو حکم دے دیا کہ آپ کس طرح کریں، لوگوں کو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھایا کریں. ٹھیک ہے. ثم خرجت مع لیلۃ اخرى والناس يصلون بصلاۃ قارئ فقال عمر نعم البدعۃ هذه. پھر آپ نے خوشی کا اظہار کیا، لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بدعت کا میں نے آغاز کیا. واللتی تنابون، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا واللتی تنامون عنها افضل من التی تقومون یرید آخر اللیل وقار الناس یقومون اولو. فرماتے ہیں کہ جو لوگ گھروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ آخر کے اندر، یعنی رات کے آخری حصے کے اندر ہم جا کر عبادت کریں گے، یعنی یہ تراویح کی نماز پڑھیں گے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ افضل ہے ان لوگوں سے کہ جو ابھی کھڑے ہو کر جماعت ادا فرما رہے ہیں. تو اس حدیث پاک کا جو اینڈ ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آخری رات کے اندر، یعنی اس کو آخر رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نفلی عبادت ہوتی ہے یہ آخری رات کے اندر ادا کرنا زیادہ افضل ہے. اور سنن ابن ماجہ کی وہ روایت بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پیر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت صدائیں دیتی ہیں کہ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہو، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہو، میں اس کو عطا کروں. ٹھیک ہے نا. تو دوستو یہ جو 3 روایتیں آخر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان تراویح کے معاملات کے اندر اتنی سختی نہیں ہے. ٹھیک ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے حضور سے 20، وہ جو روایتیں میں نے شروع میں پیش کی، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 تراویح کا ثبوت ہم نہیں مانتے، ان روایتوں کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے، تو چلو کم از کم اتنی بات تو ہے کہ نفس تراویح تو حضور سے ثابت ہے نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری کی صحیح روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن نماز تراویح عطا فرمائی ہے، یہ بات تو ثابت ہے نا. تو پھر باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خوف کیا، چوتھے دن جس وقت لوگ جمع ہوئے تو حضور علیہ السلام باہر تشریف نہیں لائی، فرمایا اس خوف کی وجہ سے میں باہر نہیں آیا کہ یہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. اور اسی طریقے سے سنن نسائی کی روایت کے سنن نسائی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ جمع ہوئے تھے چوتھے دن، مجھے معلوم ہے لیکن میں باہر نہیں آیا، اس وجہ سے کہیں یہ روایت یہ نماز تراویح تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اب جس وقت حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اب فرضیت کا خوف زائل ہو گیا، تو کیا کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک امام کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کر دیا. تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لہذا خلفاء راشدین کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے بھی ہم کیا کرتے ہیں 20 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں. اب صرف میں اتنی بات ضرور کرنا چاہوں گا آخر میں، چونکہ یہ نفلی عبادت ہے، لہذا جو لوگ جن اکابرین نے یہ سمجھا کہ یہ جو روایت ہے جو تہجد کے متعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی تراویح ہے، اس کے اوپر اگر وہ خلوص دل سے یہی سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں اور ان کو آپ گناہ گار، خاطی اور خائن نہ کہیں. اور بعض اہل تشیع کی کتاب الصلاۃ میں نے دیکھی ہے، تو کتاب الصلاۃ کے اندر کہیں بھی نماز تراویح، باقی جتنی بھی ان کے نوافل نمازیں انہوں نے ذکر کیا، نماز تراویح کا ذکر نہیں کیا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر وہ اپنے گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کو اپنے گھر کے اندر ادا فرمایا، لہٰذا ان لوگوں کی بھی گنجائش ہے، اگر وہ گھروں کے اندر اس نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. لہذا لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہمارے اوپر خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے، لہٰذا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 20 رکعت پڑھتے ہیں. وہ جو اہل الحدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث پاک کے اوپر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اس حدیث پاک کے اوپر عمل کریں، گنجائش ہے، ان کے ساتھ بھی لڑنے جھگڑنے کی گنجائش نہیں ہے. اور اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے، نفلی نماز ہم گھروں کے اندر ادا کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن و سنت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نفلی عبادت گھروں کے اندر کرنی چاہیے.
وہ جس مقام کے اوپر فرما رہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ تو نفلی عبادت گھروں کے اندر، تو یہ نفلی عبادت ہے، اگر وہ لوگ گھروں کے اندر بھی کرتے ہیں تو اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں اتفاق کی، اتحاد کی، جن معاملات کے اندر گنجائش ہے اتفاق کرنے کی کوشش کریں، لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔